ظاہر ہے کہ یہ ایک دور گزر گیا. اب اگلا دور جو ہے وہ عمل کا دور ہے. یہ طالب علمی کا دور عرفاً طالب علم تو آخری سانس تک طالب علم ہی رہتا ہے، لیکن یہ عرفاً طالب علم کا دور جو ہے یہ انتہائی قیمتی دور تھا. یہ جدوجہد کا دور تھا، یہ کچھ حاصل کرنے کا دور تھا. اب اگلا مرحلہ یہ کہ اس کو آپ کس طرح سے کارآمد بناتے ہیں، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے معلومات. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلومات کا دور ہے، لیکن علم کا دور ہے. معلومات پیشوا، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے علم کی تعریف کو جاننا ضروری ہے کہ علم کہتے کسے. علم دراصل وہ شے ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے، اور معلومات وہ ہے کہ جو انسان کو مخلوق کائنات تک پہنچا دے. سمجھے؟ علم کیا ہے کہ انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے، اور معلومات جو مخلوق کائنات تک پہنچا دے. کلام اللہ کے اندر جہاں عبادات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، دوسری انسانی ضروریات کا ذکر ہے، وہاں فلکیات کا بھی ذکر ہے، اسی فلک کا بھی ذکر ہے، عمرانیات کا بھی. کوئی گوشہ حیات ایسا نہیں ہے کہ جس میں وضاحتاً یا اجمالاً قرآن نے اس کا ذکر نہ کیا ہو، جس کا تعلق انسان کی زندگی سے. کیونکہ کلام اللہ ہو یا احادیث، اس کا موضوع کیونکہ احکام الہی ہے، ہم اس کو دینی تعلیم کہہ دیتے ہیں. اور دوسرے جو علوم ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، یا ہماری مادیات سے ہے، یا ہماری صحت سے ہے، ہماری معاشیات سے ہے، اقتصادیات سے ہے، ہم اس کو دنیاوی علم کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ تقسیم نہیں ہے، علم غیر منقسم چیز ہے، ایک اکائی ہے. کیونکہ کوئی علم ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ اس کا موجد میں. سب منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. تو اب اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ کا روایات کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ذہن خالق کائنات کے بجائے مخلوق کائنات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ علم ہمارے حق میں معلومات بن گیا. ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے، آپریشن کرتے کرتے اسے یہ خیال آتا ہے کہ میرے اللہ نے کیا عجیب و غریب یہ مشین بھی بنائی ہے کہ صدیاں گزر گئی لیکن اس کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکا. ایک ایک نس اور ایک گوشہ جو انسان کے جسم کا وہ حیرتوں کا مجموعہ ہے. اور مثال کے طور پر کہ بالکل پیچھے کے حصے میں انسان کے ساتھ یہ تاریخ حصہ کہلاتا ہے. یہاں یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں، انسان کا حافظہ محفوظ رہتا ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت باریک رگ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک، اور سائز کے حساب سے بہت چھوٹی چیز. اس میں بل پڑ جائے، یا وہ دب جائے، یا وہ مڑ جائے، تو انسان کی ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے، جس کو الزائمر کہتے ہیں. الزائمر بیماری جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی ساری یادداشت ختم ہو جائے گی. تو حیثیت تو یہ ہے ہماری، سوائے ساتھ حق جل مجدہ کے کون سی قوت ہے کہ جو ہمیں وہ استقامت عطا کی.
تو ایک ڈاکٹر جب آپریشن کر رہا ہے اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے کیا عجیب و غریب اور تحیر اور حیرتوں سے بھرپور یہ مشینری بنائی، اور اس کا اس راستے سے اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے خالق کائنات کی طرف. تو یہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے اندر میں علم بن گیا. حاصل یہ کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کو علم دین بناتے ہیں اور کس کو معلومات بناتے ہیں. ظاہر زندگی کے 8 سال آپ نے بے حد قیمتی انتہا سے زیادہ قیمتی جو کبھی لوٹ کے نہیں وہ آپ نے یہاں لگایا. اب یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد علم بناتے ہیں یا معلومات بناتے ہیں. علم بنانے کے لیے بتسلسل مطالعہ، بتسلسل اس کی استقرار، کیونکہ یہاں سے پڑھیں آپ کو ایک سمجھیے کہ وہ پیدا ہو گئی ہے، ذوق پیدا ہو گیا علم کا، استعداد پیدا ہوئی. تھوڑی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان میں علم کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہوئی. یہ نہیں کہ ہم یہاں سے فارغ ہوئے آج اب علامہ بن گئے. ابھی تو مرحلے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ماشاءاللہ، تو ابھی تو بہت سارے امتحانات ہیں ابھی آپ کے اوپر، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ خیر اس پہ بات کریں گے 9 تاریخ کو ختم بخاری کا انشاءاللہ مسلسلات کا پروگرام ہے. اسی وقت ہی یہ اجازت حدیث کا بھی ہوگا. بہرحال لائق تبریک، لائق مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر بے شمار برکتیں آمین، اور آپ کو دین اور دنیا کی ان ترقیوں سے سرفراز فرمائے کہ جہاں آپ امت کی مقتدا بن سکے، امت کو ہدایت کا راستہ بنانے کا ذریعہ بن سکے. اللہ آپ کو منتخب کرے کہ آپ امت کے لیے ایک مقتدا کی حیثیت سے، مضبوط حیثیت سے آپ اپنے علاقوں کے اندر جائیں اور ان کی رہنمائی کا فریضہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو تفصیل ہوگی. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کو دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے دعا کر دیتے ہیں. اس سے جیسے جب میں پہلے بھی بتا چکا کہ ہمارے اوپر بہت سارے حق ہیں، اور خاص طور پر ساتھیوں کے حق بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساتھ اب نصیب نہیں. یاد آئے گا جب تنہائی میں اب بیٹھیں گے کہ میرا فلاں بھی ساتھی تھا، فلاں بھی ساتھی تھا، اور 5 10 15 20 سال کے بعد کبھی ملیں گے تو آپ کو وہی قربت کا احساس ہوگا کہ جو اس وقت یہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے. تو یہ بہت قیمتی تعلق، اس کو کبھی اپنے ساتھیوں کو فراموش نہ کیجیے دعاؤں میں انشاءاللہ. ان کے مرحوم نانک کی مغفرت کے لیے دعا، اور بھائی